نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد حمد والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. کل حمد و ثنا اس مالک حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو کل کائنات کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ جل مجدہ عام ایمان والوں سے خاص خطاب فرما رہا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت ہے. تم ہی سر بلند رہو گے. شرط اتنی ہے کہ تم پکے مومن بنو. ایک ہی شرط ہے کہ پکے کیا بننا ہے؟ مومن بننا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم پکے مومن بن گئے، ایمان والے بن گئے، نہ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے. رنج و غم بھی تم کو نہیں گھیرے گا. رنج و غم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. این زمانہ ہمارا آپ کا مشاہدہ ہے کہ ہم زیادہ ہمارے اپنے لوگ خوف بھی کھا رہے ہیں، رنج و غم میں بھی آ رہے ہیں. اور اللہ کا عام خطاب ہے، عمومی خطاب ہے خاص لوگوں سے. خطاب عامہ سارے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے. اور خاص خطاب کیا ہے اللہ کا؟ یہ خاص خطاب یہ ہے، یہ خاص پیغام اللہ کا یہ ہے مومنین بندوں کے لیے. تمہیں اب جب تم مومن بن گئے، ایمان والے ہو گئے، اللہ پر یقین اور اللہ کے محبوب کو حق پرست مان لیے، پورا اعتماد معتمد علیہ پر کر دیا، تم نے میرے حبیب پہ اعتماد کر لیا اور مجھ کو ایک مان لیا، اب تم کو زمانہ اس بات کی ہے اب کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں. مگر ہم اتنا یقین اللہ دلانے کے بعد بھی خوف بھی کھا رہے ہیں اور رنج و غم میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کی اسباب و علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج خاص کر ہندوستان کے مسلمان خوف میں بھی نظر آ رہے ہیں اور رنج و غم میں بھی نظر آ رہے ہیں. اس کی علت کیا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہو. یہ فکر آنا، آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جان عزیز ہماری ملک ہے، جبکہ ان اللہ اشتری المؤمنین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بیع مقرر فرمایا.
اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے خرید لیا تمہاری جان و مال کو. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. اور جنت کے بدلے خریدنے میں خریدار کس کو بنایا؟ اپنے اور تمہاری زندگیوں کو خریدنے کے درمیان میں، یعنی بائع اور مشتری کے بیچ میں وکیل اللہ نے محمد رسول اللہ کو بنایا کہ میرے حبیب پر جو بھی ایمان لائے گا، میری وحدانیت کا یقین میرے حبیب کے توسط سے پائے گا، تو اس نے اپنی جان و مال کو جنت کے بدلے فروخت کر دیا. تو یہ جان ہماری ہے ہی نہیں تو ہمیں پرواہ کرنے کی ضرورت کیا؟ مال ہمارا ہے ہی نہیں، مال کے تحفظ کی فکر کرنے کی ضرورت کیا؟ کمانا ہمارا کام ہے، جمع کے رکھنا اور خرچ کروانا اس کا کام. رہ گیا تو رب کا دیا، لٹ گیا تو کچھ گیا، فرق کیا پڑے گا اس سے؟ جب ہم مال سے بھی محبت کر رہے ہیں، جان سے بھی محبت کر رہے ہیں، تو گویا حقیقت نظام زندگانی سمجھے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو آزمائش تم پہ تو آئیں گی آئیں گی. جب تم اللہ کے خوف میں آ جاؤ گے، خشیت ربانی میں آ جاؤ گے، تو ماورا خداوندی سب سے تم بے خوف اور رنج سے بری ہو جاؤ گے. آج ہمیں خدا کی طرف رنجیدہ ہم نہیں ہوتے، اس کی نافرمانی کر کے ہمیں خوف بھی نہیں ہوتا. تو ہم جیسے جیسے بے خوف خدا ہوتے گئے، جیسے جیسے خدا کی الفت و التفات سے ہم دور ہوتے گئے، محبت خداوندی سے محروم ہوتے گئے، ہم خسارے میں آتے چلے گئے. آج عصر حاضر ہمیں پھر اٹھ کر اپنے درس کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے، پلٹ کر پھر ہمیں اپنی حقیقت کی طرف جانے کی دعوت دے رہا ہے. جب تک ہم اپنی حقیقت کی طرف نہیں لوٹیں گے، خود شناسی کی طرف ہم نہیں آئیں گے، بخدا کبھی ہم سرخرو اور کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبْغَضُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبْخَسُوا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا او کما قال النبی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو آپس میں کبھی حسد نہ کرو، ولا تحاسدوا ولا تبغضوا، ایک دوسرے سے بغض بھی مت رکھو، ایک دوسرے سے ولا تبغضوا بغض بھی مت رکھو، ولا تجسسوا کسی کی بھی تان جھانک میں نہ لگو، کسی کے بھی تجسس میں مبتلا نہ ہو جاؤ، ولا تحسسوا کسی کے چھپے ہوئے باطنی عیوب کو بھی ٹٹول کے نکالنے کی کوشش نہ کرو، ولا تبخسوا کسی کو دھوکا نہ دو، کانوا عباد اللہ اخوانا تم اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی. کیا اس اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق ہماری زندگی چل رہی ہے؟ اگر چل رہی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے نہ خوف کھانے کی ضرورت، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم پکے مومن. تو مومن کے اوصاف 5 اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمائے. کتنے بولیے؟ 5. پہلا بس پہلی صفت جو ہمارے اندر اجاگر کرنے کی وہ کیا ہے؟ وَلَا تُحَاسِدُوا حسد نہیں کرنا ہے. ہمیں کسی سے جلن نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا، کسی کو دیکھ کے ہم فوری متاثر نہ ہونا اور اپنے اس کے بارے میں کوئی ایسا خیال جلن حسد نہیں لانا. یہ ایک ایمان کی شان ہے، ایمان والے کی پہچان.
دوسرا ولا تبغضوا، ہم بغض نہیں رکھنا، آپس میں بغض نہیں رکھنا، عداوتیں نہیں پالنا، کبھی بھی ہمارے اندر اپنے بھائیوں کے متعلق بغض نہیں آنا۔ اور پھر تیسری چیز ولا تجسسوا، کسی کی ٹانگ جھانک میں نہیں لگنا، تجسس میں نہیں لگنا، تعاقب نہیں کرنا کسی کا، کہاں کر رہا، کیا کر رہا، کدھر جا رہا، کس سے مل رہا، کہیں کو مل رہا، خطیب صاحب کس کے گھر کو جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، تجسس۔ ولا تحسس، ٹانک جھانک اور گہرائی میں جانا، اندر چھپی ہوئی چیزیں جھانکنے کی کوشش کرنا، کیا بات ہے خطیب صاحب ترقی کر رہی، بائک پہ آتے تھے، کار میں آتے تھے اور کار بڑھ رہی، پلینوں کے سفرہ کر رہے، تجسس، تحسس نہیں ہونا، اور اندر جھانک کے کیا ہے احمد بھائی کے بلڈنگ بن رہی، کیکو بن رہی، کیسا بن رہی، کیسے بن رہی، نہیں ہونا۔ اور پھر ولا تبخسوا، دھوکہ نہیں دینا، دھوکہ بولیے نہیں دینا۔ یہ 5 وصف اگر آ گئے، اس کے بعد سلیقہ آیا تھا، کیا سا کانو عباد اللہ اخوانا، تم اللہ کے بندے ہو سارے کے سارے، اب بھائی بھائی بن کے جی۔ تو یہ بھائی بھائی کی کیفیت، بندہ پروری کا مزاج آنے کے لیے یہ 5 چیزوں کا اپنے طور پر اپنے اندر ان پہلوؤں کو اختیار کرنا لازم موضوع، اس کے بغیر آپس میں بھائی بھائی بن نہیں سکتے۔ بغض رکھیں گے، بھائی بولیں گے، کیا یہ دعویٰ صحیح ہوگا؟ تجسس کرتے رہیں گے اور بھائی بولیں گے، کہاں سے آ رہا، کدھر سے آ رہا، ان کے پاس ان کے پاس، سب کو دیکھتے رہیں گے اور بولیں گے ارے میں آپ سے بہت فراق دل سے ملتا ہوں، آپ لوگ بھایا بھایا ہے، ہو سکتا کیا ایسا؟ بغض رکھیں گے، عداوت رکھیں گے، پھر بولیں گے بھائی کیا ہے کا بھائی بھائی ہے، عداوت ہے برابر، موقع ہم تو کام کریں گے اس کا بول رہے ہیں، پھر اندر سے پھر اوپر ہو کے بھائی بھائی بول رہے ہیں، تو کہاں ہے؟ اللہ کے لیے بھائی بھائی بندی ہے۔ آج اس وقت سارے ایمان والے الا ماشاءاللہ اس تجدید کی ضرورت ہے، ان اوصاف کو اجاگر کرنے کی اشدت ضرورت ہے۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو اللہ کا یہ پیغام ہم پہ پورا ثابت ہو جائے گا، ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم۔ آج ہمارا دل گھبرا رہا ہے، آوازیں سنتے کہ دل میں ایک قسم کی دھڑکن پیدا ہو رہی، فجر چھوڑے دل گھبرایا کیا، بھائی بھوکا بڑھ گیا سننے میں آیا دل گھبرایا کیا، کشمیر میں مسلمان عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئی دل گھبرایا کیا، معصوم بچوں کو چیڑ دیا گیا دل گھبرایا کیا، خبریں سن رہے ہیں سب کر رہے ہیں، بے حس لاش کی طرح پڑے ہوئے، چوں چرا نہیں، بلکہ ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، انہیں کیسا ترقی کرا، اس کا کیسا آیا، کہاں سے آیا، کتنا لایا، کیسا لایا، ہم کو رسا ملتا کیا نہیں ملتا، تجسس ہے نہیں، تجسس کے علاوہ تحسس بھی بڑھ گیا، ارے کیا ہوا، چچا آیا ابھی اندر گاڑی، کیا خار ہاتھ میں لے گا، دیکھ کے تو آپ بچے کو بھیج رہے، خود تو کر رہے ہیں بچے کو بھی سکھا رہے، پرورش بھی ویسی اولاد کی بھی خراب کر رہے، خود تو تباہ ہو گئے، بچے کچھ معصوم بچے ان کو بھی کام پہ لگا رہے، ایمان کی ایک چاشنی جو ان میں باقی ہے وہ بھی چھین کے نکال دینا چاہتے، دھوکہ تو بس سیکنڈوں میں ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، بولو لے لو، دینا کس کو ہے، منگ رہے ہیں قرضہ، جو قرضہ دینے والا انہیں سوچ رہا ارے قرض حسنہ دینا کیا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے ہاتھ میں دینا ہے، یہ پیغام معلوم ہے اس کو، خوشی خوشی بیچارہ پڑے ہوئے رہنے سے بہتر ہے لو دے ڈالا، جب ضرورت پڑی طلب کرا تو چپل کے سارے ہیں اس کو، کتنے جوڑی چپل خرید کے رکھ لیا بیچارہ نہیں معلوم، ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا، جبکہ یہ چیزیں مسلمانوں میں جب اللہ کے بندے بن کے بھائی بھائی آپس میں بن گئے، یہ چیزیں چلنی چاہیے کیا؟ اللہ کے حبیب بول رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں نہیں ہونا،
یہ 5 اوصاف جس میں آ گئے، تم اللہ کے بندے ہو، اب بھائی بھائی بن کے رہو۔ اور آج یہ 5 چیزیں ہی جو ہم کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے حبیب نے امر فرمایا، نافرمانی کرنے میں ہم سب سے آگے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب کی نافرمانی میری نافرمانی۔ من عصى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط عصى، جس نے ذات محمد علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی۔ اب اللہ کے نافرمان بن جائیں گے اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بے خوف کر دے سب سے، ہو سکتا کیا ایسا؟ اللہ کی شرط صرف اتنی ہے، مومن بن جاؤ۔ اور مومن بننے کے لیے اللہ کے حبیب نے امر فرمایا، اور یہ 5 چیزیں، ولا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تبخسوا كانوا عباد اللہ اخوان۔ یہ یاد، یہ درس ہے آج کا درس، آج کے جمعہ کا پیغام یہی ہے۔ آئیے چھٹی شریف قریب ہے، غور فرمائیے اللہ والے کیسے تھے۔ یہ ایمان کی اساس ہے۔ ایمان والے جب بن گئے، جب ایمان میں بندہ ایک مقام پہ پہنچ جاتا، بندگی کے معیار پہ پہنچ جاتا، اللہ کے خود کی جستجو کرنے لگتا، تو اللہ بولے اس منزل کا ایک نام ہے ولی، جو مومنوں میں سے چنا جاتا۔ ایمان والوں میں سے ایک درجہ بندگی کا ہے جو بلند ہے عام عمومی لوگوں میں سے، اس کو ایک انفرادیت دی جاتی، اس کو بولتے ہیں ولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایمان والے بھی بے خوف جینے کی اللہ تعالیٰ تمانیت دے رہا ہے۔ اگر ایمان والے بن گئے آپ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، شرط یہ ہے کہ کیا ہونا ہے؟ ایمان والے ہونا۔ اور ایمان والوں میں جب ایمان کی منزل کاملہ کو پہنچ گئے تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو میرا ہو گیا، میرا دوست بن گیا۔ اور یاد رکھو جب اللہ کا کوئی ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ میرے جو اولیاء ہوتے ہیں نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کی رنجیدگی ہوتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ گھبراتے ہیں، نہ خوف کھاتے ہیں، نہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو ولایت ایمان کے کامل کے بعد ہی نصیب ہوتی، اس سے پہلے کسی کو ولایت نہیں ملتی۔ تو ولی بننے کے لیے ایمان والا ہونا، اور یہی چیزیں جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں اللہ والوں کی اوصاف میں، ان کے کردار میں، ان کے معاملات میں، تو ان کے اندر اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے یہ 5 چیزیں ملتی ہیں۔ نہ یہ کسی سے حسد کرتے ہیں، نہ یہ کسی سے بغض رکھتے ہیں، اپنا پرایا دوست دشمن جو چاہے آ جائے ان کی مجلس میں، کسی سے نہ منہ پھیرتے، نہ نظریں اونچی نیچی کرتے، کبھی کسی کے بارے میں بیر ان کے اندر دور تک بھی نظر نہیں آتا۔ اور کوئی آتا ہے تو بس اتنا ہی دیکھتے ہیں جتنا رب دیکھنے کا امر دیتا ہے، اس کے پچھلے پنے نہیں الٹتے۔ حالانکہ ان کی نظر یہ ہوتی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتقوا من فراست المومن لأنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو تمہارا اگلا پچھلا سب چٹا اس کے سامنے دھرا رہتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ شرمندہ نہیں کرتا۔ ولا تحسسوا، نہ تجسسوا نہ تحسسوا، سامنے سب تمہارے باطن کے پوری پلیدگی، تمہاری بد کرداری سامنے دھری رہتی ہے اس کی۔ تم سمجھتے ہو اللہ کے گھر میں ہوں، یقیناً وہ ستار العیوب ہے، جب اس کے غیبی رموز سے وابستگی ہو جاتی ہے اور عرفانیت کے انوار تجلیات جب منکشف ہونے لگتے ہیں ایمان والے پر اور وہ ولایت کے درجے پر رہتا ہے، تو اس میں ظرف اتنا آ جاتا ہے کہ وہ دیکھ کے بھی اندیکھا کر دیتا ہے۔
اللہ اسے دکھاتا ہے کہ دیکھ ان اوصاف کا حامل ہے، تو بندہ جستجو یہ کرتا ہے ایمان والا ولی اللہ کہ اب اس کے اندر جو ایک پلیدگی ہے اس کو نکالنے کی راہیں کیا ہے، اس راہوں کو چھیڑتا، اس ترنگ کو چھیڑتا، تاکہ جب یہ یہاں سے نکلے تو اس کو تسکین نصیب ہو اور ایسی راحت نصیب ہو کہ پلیدگی سے بیزارگی اس کے اندر آ جائے، وہ برائیوں سے اس کے اندر بیزارگی آ جائے اور اسے راہ مفر اختیار کرے اور راہ اعتدال پہ آ کر ایمان کی کسوٹی پہ اتر کر ایمان کے اساس سے جڑ کر ایمان والا بن جائے۔ یہ جستجو میں اللہ والا لگ جاتا ہے۔ اور یہ اوصاف حضرت خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ کی سیرت میں دیکھی۔ ان کی زندگی کیا تھی؟ جب ہندوستان میں انہوں نے قدم رکھا تو یہ ہندوستان جو پھر لوٹنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کفرستان میں تھا، اور اس کفرستان کو اسلام کی روشنی سے منور کرنے والی ذات اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ کی جب وہ قدم رنجہ فرمائے تو وہ تھا اس وقت کے بادشاہ پرتھوی راج کا استقبال، جہاں پہ گھوڑے ووڑے باندھے آتے اور وہاں پہ آپ تشریف رکھ لیے، اور وہ استقبال میں جب آپ بیٹھ گئے، معلوم نہیں تھا، بیٹھ گئے تو خادمین آ کے بولے کہ آپ یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں سے آپ اٹھ جاؤ، اور یہاں پہ ہم آپ کو بادشاہ کے گھوڑے ووڑے باندھنا ہے۔ تو حضرت کو تسکین سی محسوس ہوتی جگہ پر، بڑی نہ چاہتے ہوئے آپ کیونکہ ان کے تقاضے کو دیکھے اٹھ گئے اور حضرت اٹھ کے چلے گئے۔ جب طویلے میں باندھ دیا گیا، جو بیٹھ گئے سوار تو وہ سواریاں اٹھنے سے عاجز آئی، لاکھ کوشش کریں دوسرے دن اٹھانے کی، اٹھ رہے نہیں، کیونکہ اللہ والے کی تسکین کا احساس ان کو ہو گیا۔ جب بندہ سکون میں بیٹھتا ہے تو اٹھنا نہیں چاہتا، تو اتنا سکون وہ جانوروں کو نصیب ہو گیا۔ اللہ والے کی جگہ تھی، وہ اللہ والا بیٹھا تھا، جب اللہ والا بیٹھ گیا، اس واسطے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تسکین نصیب ہوتی بولتے، اور جب اللہ والا جہاں بیٹھ کے اٹھا وہاں بیٹھ گئے تو پھر پوچھو نہ کو، وہی حال ان چوپایوں کا ہو گیا، اٹھ رہے نہیں۔ خیال آیا رے کل یا کوئی بیٹھا تھا اس کے کوئی کمال ہے، حاضر ہو گئے، بولے حضور اٹھ رہے نہیں، تو بولے کل ہم کو اٹھائے تھے اب ان کو اٹھاؤ، ہاں؟ بولے نہیں حضور معاف کر دیجیے، خطا ہو گئی۔ دیکھیے اللہ والا کتنا موم ہوتا، مومن موم ہوتا، اور بولے جا اٹھ گئے، جا کے دیکھو تو جانور اٹھ گئے۔ یہ پہلی ایک جھلک ہے کرامت جو عام آدمی اتنے اختیار والا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جیسے آپ دعوت دینے لگے تو ہر کوئی آپ کی طرف رجوع ہونے لگا، آپ کے پاس آنے لگا۔ کیوں آنے لگا؟ آپ میں کسی سے حسد نہ تھا، آپ میں کسی سے بغض نہ تھا۔ کوئی بھی آتا تو اس کے تجسس میں آپ نہیں رہتے، آتا ایمان کی زیادتیں بیچ دیتے، آتا ایمان کی زیادتیں بیچ دیتے، جینے کا سہارا بنا دیتے، دین کا مقصد سمجھا دیتے۔ یہ جب بات پھیلنے لگی کہ لوگ جوق در جوق دائرے اسلام میں آ رہے، ایک آیا تھا ہزاروں کے لوگ بڑھنے لگ گئے، تو جےپال جادوگر پرتھوی راج کا بہت خاص درباری جادوگر تھا، اس کو بلایا اور جاؤ دیکھو کوئی جادوگر آیا، وہ عجیب قسم کا جادو پھیلا رہا ہے، اس کی سحر بیانی سے، اس کی جادو بیانی سے لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اس کو روکو۔ جب جےپال پہنچا تو آپ سے مباحث کرا، اس کے بعد اب جادو کی طاقت سے اڑنے لگا، کیا کرنے لگا؟ ہوا میں اڑنے لگا۔ حضور سیدنا خواجہ اجمیری معین الدین چشتی رحمۃ اللہ مرقدہ اپنی نالین نکالے اور ہوا میں پھینک دیے، ہوا میں بلند کر دیے۔ ہوا میں جو ہی نالین بلند کرنے لگا تھا کہ نالین جادوگر کے سر پہ مارتے ہوئے اس کو نیچے لے کر آیا۔ یا کہ دوسری کرامت تھی جس کو دیکھ کر جادوگر بھی ایمان لا لیا، جےپال جادوگر بھی ایمان لا لیا، اور جتنے ناظرین وہاں ٹھہرے ہوئے تھے سارے کے سارے ایمان سے مشرف ہو گئے۔ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرامتوں سے معاملہ ہو رہا ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اوصاف تھے، ایمانی اوصاف، کہ جو آتا اس کی حالت روائی کے سوا ان کی نظر اس کے تجسس میں نہیں ہوتی،
اس کی پچھلی زندگی کی طرف نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھتے، بلکہ صرف عطائی معاملہ رکھتے رب کی رضا کے لیے. اور آپس میں جب کوئی ایمان والا ہو جاتا تو اس کو بھائی کی طرح اپنے پاس بٹھا لیتے، اپنا ہمنشی بنا لیتے، اس کو غلام نہیں بناتے، اس کو اپنا ہمنشی بناتے. یہ اللہ والوں کی علامت ہے کہ کبھی کسی کو بھی اپنے زیر نہیں دیکھتے، سب کو اپنے برابر مساوات میں دیکھنا چاہتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑی منزل پہ پہنچنے کے بعد، اتنی بڑی مقام و بلندی پہ پہنچنے کے بعد بھی فرمایا کہ میں تمہاری طرح ایک بھائی ہوں. اب جو لوگ اکثر بولتے نا، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو انداز سے انہوں پیش کرنا چاہتے ہیں بھائی بول کے، اللہ کے حبیب کو بھائی بولے. ایک زمانے میں، آخری زمانے میں لوگ ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہوں گے، کیا سمجھے اس کو؟ یہ انکریج کرنے کا طریقہ ہے کیا؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی. بھائی باپ بھی کبھی خوشی میں آگا تو بیٹے کو ارے چلو بھائی جائیں گے چلو، لاڑ سے بول دیتا. تو کیا باپ بھائی بن جاتا کیا؟ دادا کبھی پوترے کو بولتا لاڑ سے کہاں گئے تھے بھائی کب آئے؟ نہیں ہوتا ایسا. کافی زمانے کے بعد پوترا گھر کو آیا، دادا بیٹے بیٹے بھائی وہ زمانہ ہوگا دیدار نہیں ہوا، تو کیا دادا بھائی بن جاتا کیا؟ سمجھو، جب دادا بھائی نہیں بن سکتا، باپ بھائی نہیں بن سکتا، سرور کائنات تمہارے بھائی کیسے بن سکتے؟ یہ ان کی بہت بڑی کرم فرمائی ہے کہ انہوں نے نواز دیا، تم کو ابھار دیا تاکہ تم اپنی حقیقت کو سمجھو کہ فتنوں کے زمانے میں سنت نبوی کو تم زندہ کرو گے تو ایک سنت تم زندہ کرو گے تو 100 شہیدوں کا ثواب تم کو ملے گا، جو سابقین میں کسی کے لیے ایسا اعلان نہیں ملا. آنے والی امت کو، قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے اللہ کے حبیب نے کئی مزدے سنائے، کئی پیغامات سنائے. تو اللہ کے واسطے عقل کے گھوڑے دوڑانا بند کیجیے، اپنی حقیقت کی طرف آئیے، اپنی حقیقت سے آنکھ ملائیے، اپنے اندر جو رذیل خصلتیں ہیں ان کو نکال کر پھینکیے، جس کا امر اللہ کے حبیب نے فرمایا. جب ہم لوچ لوچ کر اپنے سے رذیل خصلتیں نکالیں گے، حسن اخلاق پیدا ہوگا، تو تب یہ پیغام پورا ہوگا. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک سیرت عطا فرما، نیک کردار ایمانی عطا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پیروکار بنا. مولا ہم سب میں حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر فرما، کردار سے تیرے حبیب کے شائدائی نظر آئے وہ مومنانہ ہمارے اندر سلیقہ عطا فرما، عزت کے اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین.